نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہر عاقل بالغ مرد، مقیم، اور مرد ہو یا عورت ہو، مقیم پر، صحت مند پر فرض کیے ہیں، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر فرض کیے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ مشقت میں تم پڑے ہو تو فقط تم پڑے ہو، نہیں، کہا گیا کہ تم سے پچھلی قومیں، پچھلی بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے، لہٰذا اے ایمان والو، تم بھی اللہ کا قرب، اس کی محبت، اس کی مودت، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور تقوی، پرہیزگاری کی دولت حاصل کرنے کے لیے اب تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مخصوص دورانیے میں اور روزے رکھنے ہیں۔ چنانچہ یہ بتایا گیا پچھلی اقوام، پچھلی بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک بریف اگر ہم کنکلوژن لیں اور ایک بریف اگر ہم تھوڑی سی ایک نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر تشریف لائے، لیکن چونکہ وہ جنت سے آئے تھے، جنت میں اللہ کے انوار و تجلیات تھے، جنت میں اللہ کی وہ نعمتیں جو ظاہر ہے اس انداز سے زمین پر موجود نہیں، اور زمین پر جب آئے تو اندھیرا تھا، کئی سو سال تک توبہ و استغفار کرتے رہے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو مقبول فرمایا، اور یوں دنیا کا کاروبار چلا، اور پہلی مرتبہ سورج نکلا۔ جیسے ہی سورج کی پو پھوٹی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اظہار تشکر و امتنان میں بے اختیار اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس سنت کو، غلامان مصطفیٰ کو فجر کا تحفہ عطا فرما کر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو جاری و ساری فرما دیا۔ تو یہ نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر انہوں نے، چونکہ وہ ایام تھے 13، 14، 15 چاند کی یہ تاریخ ہیں جن میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تسلسل و تواتر کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، جسے آج ہم ایام بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس سنت کو بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو اور روزے رکھ کر اس سنت کو بھی جاری و ساری فرمایا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ثانی آدم حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، پوری دنیا غرق ہو گئی، نہ جانے وہ کیسا سونامی تھا کہ پوری دنیا کو ڈبو گیا، فقط کشتی نوح تیر رہی تھی، باقی ساری دنیا تہو بالا ہو چکی تھی۔ ایسے عالم میں کشتی چلتی رہی، کنارہ تلاش کرتی رہی، اور کئی دنوں کے بعد انہیں کنارہ ملا، اور جیسے ہی کنارے پر پہنچے پانی نیچے کی جانب ڈرا کر گیا اور پانی آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے طور پر روزے رکھے، اور یہ پہلی مرتبہ 30 روزے جو رکھے گئے، یہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت، جس کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 29 یا 30 ماہ رمضان کے روزے عطا فرما کر اس سنت کو بھی جاری کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک اور برگزیدہ نبی جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جس قوم میں تھے وہ قوم سائبین تھی۔ سائبین وہ قوم تھی جو کہ چاند، سورج، ستارے، عناصر و کواکب کو، مظاہر فطرت کو، ان کو پوجا کرتے تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو سجدہ کرتے تھے، نکلتا تھا تو سجدہ کرتے تھے، غروب ہوتا تھا تو پھر اس کو الوداع کہنے کے لیے
پھر سجدہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ حکمت سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں کو ان اوقات میں سجدے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ قوم سائبین، سورج نکلا استقبال کے لیے سجدہ، سورج جب بالکل ضحوہ کبریٰ درمیان میں آ گیا جسے ہم زوال کہتے ہیں، بالکل نصف النہار پر، دن آدھا دن اور بالکل اوپر، پھر وہ سجدہ کرتے تھے، ہمیں منع کر دیا گیا۔ پھر جب سورج جاتا تھا تو پھر سجدہ الوداعی سجدہ اس کو ہوتا تھا، ہمیں منع کر دیا گیا۔ اور پھر وہ چاند تاروں اور بولتے تھے یہ چھوٹے خدا، سورج بڑا خدا، چاند پھر ایک خدا، نہ جانے آسمان پر جتنے بھی مظاہر فطرت تھے ان سب کو خدا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کا رد کیا، اور جب وہ روزہ رکھتے تھے تو حکمت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ آپ ایسے وقت افطار کرتے تھے جو کہ صبح صادق، ارلی ڈان، اور اس وقت اگر آپ آسمان پر دیکھیں تو ستارے جا چکے ہوتے ہیں، چاند تقریباً ڈوب چکا ہوتا ہے، اور سورج ابھی آسمان پر طلوع نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں وہ افطار اور روزہ رکھتے تھے، سحری کرتے تھے، اور پھر افطار کا وہ وقت لیتے تھے کہ جب آسمان سے سورج جا چکا ہوتا تھا، چاند ابھی آتا نہیں، ستارے آسمان پر ہوتے نہیں، ایسے وقت افطار کر کے وہ بتایا کرتے تھے کہ میں سحری نہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کے لیے کرتا ہوں، میں سحری اس وقت کرتا ہوں جب آسمان پر تمہارے کوئی جھوٹا خدا نہیں ہوتا، میرا سچا خدا جو لامکام ہے، میں اس کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور افطار اس وقت کرتے تھے جب آسمان خالی ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ میں افطار اس وقت کر رہا ہوں جب آسمان خالی ہے، کوئی تمہارا خدا موجود نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر یہ سحر اور افطار کا وقت جو ہمیں عطا فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد صوم داؤدی مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، کھایا اور پیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 10 کمانڈمنٹس، جو ان کو الواح کے لیے بلایا گیا طور سینا پر، تو وہاں پر 30 دن کے روزے رکھ کر گئے، صاف لباس پہن کر، برش کر کے گئے، مسواک کر کے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مسواک کر کے کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ روزے دار کی منہ کی جو اسمیل ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک، کہ بے شک روزے دار کی منہ کی خوشبو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کو مشک سے بھی بڑھ کر پسند ہے، محبوب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا جاؤ 10 روزے رکھو، پھر 10 روزے رکھے، اور پھر جا کر اللہ نے انہیں الواح دی، کمانڈمنٹس دی، اور اپنے احکامات کی صورت میں پوری تختیاں عنایت فرمائی۔ تو یہ انہوں نے بھی روزے رکھے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہود مدینہ روزہ رکھتے تھے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فتح عطا فرمائی 10 محرم کا، حضور نے اس کو بھی جاری کیا، اور 10 کے ساتھ 9 محرم کو ملا کر ہمیں 2 روزے عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو گویا یہ تسلسل ہے حضرت آدم سے لے کر اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، لہٰذا وہ رکھتے تھے، انہیں اجر ملتا تھا، لیکن نبی سب سے اعلیٰ ہے تو اللہ غلاموں کو ثواب بھی سب سے اعلیٰ فرماتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔